वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन स्टूडियोज में खुशामदीद। मैं हूं आयशा खालिद और आप देख रहे हैं व्यू 360। आज के शो में रूस शाम की हुकूमत को कीमियाई हमले करने से रोके, अमरीकी वज़ीर दिफा जिम मैटिस की सहाफ़ियों से बातचीत। अब पाकिस्तान के नए वज़ीर आज़म भी सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात आवाम तक पहुंचाने वाले लीडर्स में शामिल हो गए। क्या यह ढंग सियासत के रंग को मुतासिर करेगा? आज के शो में और किन मौज़ूआत पर हम रिपोर्ट्स लेकर आए हैं, देखते हैं उसकी एक झलक। ये है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश व्यू 360। My husband was taken from our home. अपने लापता प्यारों की बाजियाबी की मुंतज़िर तुर्क माएं रजब तैयब अर्दोगान से मायूस क्यों? We see the difference every time we come out. और पानी की किल्लत का सामना बहुत से अमरीकियों को भी। अमरीकी वज़ीर दिफा जिम मैटिस ने शाम की खाना जंगी में रूस के किरदार पर कड़ी तनकीद की है, जबकि अमरीकी वज़ारत ख़ारजा ने मॉस्को पर दबाव डाला है कि वो आम शहरियों पर मजीद कीमियाई हमले बंद करे। मजीद नुक़बत मलिक से जो कि हमें ज्वाइन कर रही हैं कैपिटल हिल से। जी नुक़बत। जी आयशा, ये मामला दरअसल मीडिया में ऐसी रिपोर्ट्स सामने आने के बाद शुरू हुआ है जिसमें बताया जा रहा है कि शामी फौज बागियों के कब्जे में एक इलाके में कीमियाई हथियार ले जा रही है ताकि वो इलाका वापस हासिल किया जा सके। यहाँ ये याद दहानी करवाती चलूँ कि ट्रंप इंतजामिया के दौर में अब तक शाम के कीमियाई हमलों के जवाब में 2 बार शामी फौज को अमरीकी हमलों का सामना हो चुका है। शाम के पास कीमियाई हथियारों की खेप बहुत लंबे अरसे से मौजूद है और अमरीका का भी बहुत लंबे अरसे से ये मौक़िफ़ रहा है कि शाम के कीमियाई हमलों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब वज़ीर दिफा जिम मैटिस ने कल गुज़श्ता रोज़ सहाफ़ियों से पेंटागन में बात करते हुए इसी मौक़िफ़ का अयादा किया है। आइए देखते हैं। 7 साल बीत गए और शाम में जारी जंग का अंजाम अब तक नजर नहीं आता। अमरीकी वज़ीर दिफा जिम मैटिस ने इसकी जिम्मेदारी रूस पर आयद करते हुए कहा है कि इस जंग के ना खत्म होने की वजह रूस का शामी सदर बशार अल असद की हुकूमत को दिया गया सहारा है। रूस का वहाँ कोई काम नहीं है और हमारा मकसद ये है कि शाम की इस जंग को जेनेवा में जारी अमन अमल में शामिल करें ताकि शाम के अवाम ऐसी हुकूमत कायम कर सकें जिसकी हुक्मरानी असद के हाथ में ना हो। शाम में एक जानिब असद हुकूमत के बागी रूसी और ईरानी हिमायत याफ्ता शामी अफवाज से लड़ रहे हैं तो दूसरी जानिब अमेरिका की जानिब से दाइश के खिलाफ लड़ने वाली मकामी कुव्वतों की हिमायत की जा रही है। ताहम अमरीकी अफवाज शाम में जारी खाना जंगी से मुकम्मल तौर पर लाताल्लुक नहीं है। सदर ट्रंप की जानिब से शामी अफवाज पर कीमियाई हथियारों के इस्तेमाल के जवाब में 2 बार हमले किए गए और अब जब रूस ने इस हफ्ते इशारा दिया है कि क्लोरीन गैस का एक और हमला मतवक्को है, जिम मैटिस ने ये वाज़ेह कर दिया है कि शाम में कोई कीमियाई हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं आपको यकीन दहानी करवाता हूँ कि अमरीकी वज़ारत ख़ारजा रूस के साथ मुज़ाकरात कर रही है ताकि उसे हमले से रोका जा सके। दूसरी तरफ दाइश का शाम के महज 2% इलाके पर ही कब्जा रह जाने के बाद सदर ट्रंप इस साल के आगाज में अमरीकी अफवाज से घर वापसी का कह चुके हैं। वक्त आ गया है, हमें दाइश के खिलाफ कामयाबी मिली है, हम अस्करी लिहाज से किसी के भी खिलाफ कामयाब रहेंगे, लेकिन कभी घर वापसी भी जरूरी हो जाती है और हम संजीदगी से इस बात पर गौर कर रहे हैं। लेकिन जिम मैटिस कहते हैं दाइश को शिकस्त देने के साथ साथ मकामी कुव्वतों को तरबियत देने का अभी बहुत सा काम बाकी है। अगर मकामी अफराद सिक्योरिटी कायम रख सकें तो जाहिर है कि हम इस दौरान शायद अपनी अफवाज शाम में कम कर दें जो दाइश की इलाके में वापसी रोकने की अहलियत रखती हैं। लेकिन देखना यह है कि असद के खड़े किए हुए इस मसले को कैसे हल किया जाए। जी आयशा, मजीद ये कहूँगी कि हम जानते हैं कि 2011 से जारी इस लड़ाई में अब तक शाम के 50 लाख मकामी अफराद अपना घर बार छोड़ के शाम से निकल चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने जेनेवा में एक शाम में एक अमन लाने के लिए एक अमल शुरू किया है जिसकी अहमियत को जिम मैटिस ने उजागर करते हुए कहा है कि इसी के जरिए शामी अफराद ही शाम के मसले का हल निकाल सकते हैं। जेनेवा में आइंदा महीने अक़वाम मुत्तहिदा ने इसी अमन अमल के तहत 6 मुल्कों को दावत दी है। अमेरिका समेत इन मुल्कों में बरतानिया, फ्रांस, उर्दन, जर्मनी, मिस्र और सऊदी अरेबिया शामिल हैं। जी शुक्रिया नुक़बत।
اور جس پریس بریفنگ میں امریکی وزیر دفاع نے شام اور روس کے حوالے سے بات کی، اسی میں انہوں نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ امریکہ کا شمالی کوریا کو ڈی نیوکلیئرائز کرنے کی کوشش کے طور پر جنوبی کوریا کے ساتھ اپنی جنگی مشقیں معطل کرنے کا مزید کوئی ارادہ نہیں۔ شمالی کوریا ان مشقوں کو خود پر حملے کا پیش خیمہ قرار دے کر ان پر ماضی میں سخت تنقید کر چکا ہے۔ صدر ٹرمپ نے سنگاپور میں اس سال جون میں شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان سے اپنی ملاقات کے بعد ان مشقوں کو معطل کرنے کا اعلان کیا تھا۔ تاہم شمالی کوریا کو اپنے جوہری ہتھیار ختم کرنے پر آمادہ کرنے میں ناکامی کے بعد صدر ٹرمپ نے گزشتہ ہفتے امریکی وزیر خارجہ کا پیونگ یانگ کا چوتھا دورہ کینسل کر دیا تھا۔ کل دنیا میں زبردستی لاپتہ کر دیے جانے والے افراد کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ کی جانب سے منائے جانے والے اس دن کا مقصد دنیا بھر میں جبری گمشدگیوں کے متاثرین کے مسئلے کی جانب دنیا کی توجہ مبذول کرانا ہے۔ ترکی میں سیٹرڈے مدرز نامی ایک گروپ 1980 کی دہائی میں فوجی بغاوت اور کردوں اور ترکی کے تنازع کے دوران قتل اور جبری گمشدگیوں کے متاثرین کے لیے عرصے سے احتجاج کرتا آیا ہے۔ یہ گروپ استنبول میں اپنا 700واں اجتماع منا رہا ہے۔ تاہم گزشتہ ہفتے منعقد کی جانے والے اس سلسلے کی تقریب کو ترکش حکام کی جانب سے منتشر کر دیا گیا۔ مزید اس رپورٹ میں۔ اجتماع کو شروع ہونے سے پہلے ہی ختم کر دیا گیا۔ پولیس نے اس چوکی پر قبضہ کر لیا جہاں تقریباً 2 اشروں سے سیٹرڈے مدرز نامی گروپ کی ارکان اپنے لاپتہ رشتہ داروں کے بارے میں معلومات کے مطالبے کے لیے جمع ہوتی رہی ہیں۔ پولیس نے ہر کسی کے خلاف کارروائی کی جس نے چوکی میں داخل ہونے کی کوشش کی اور یہ دعویٰ بھی کیا کہ اجتماع کا تعلق دہشت گردی سے ہے۔ بعض گرفتاریاں بھی عمل میں آئیں اور آنسو گیس کا استعمال بھی کیا گیا۔ انقرہ میں قائم ہیومن رائٹس ایسوسی ایشن کے مطابق 1992 اور 1996 کے درمیان ترکی میں کرد علاقوں میں ریاست کی جانب سے جبری گمشدگی کے 792 واقعات ہوئے، جبکہ بہت سے لاپتہ افراد کے بارے میں بدستور کوئی اطلاع نہیں ہے۔ ایک لاپتہ فرد کی بیوی نے بتایا، نہاد آئیدوگان کو مردین کے گاؤں سے ہمارے گھر سے لے جایا گیا۔ اس کا 24 سال سے پتہ نہیں ہے۔ یہاں بہت سے لوگ میری طرح ہیں اور میں تنہا نہیں۔ میری طرح کے ہزاروں لوگ ہیں جو اپنے لاپتہ افراد کے لیے یہاں آتے ہیں۔ ان ہفتہ بار مظاہروں میں زیادہ تر وہ افراد شریک ہیں جن کے رشتہ دار 1990 کی دہائی میں لاپتہ ہوئے۔ انسانی حقوق کے اداروں کے مطابق یہ ترکی کے سیکیورٹی اداروں کی جانب سے کرد عسکریت پسندوں کے خلاف گندی جنگ تھی۔ طیب کنان کے والد کو سیکیورٹی ادارے 22 سال قبل اٹھا کر لے گئے تھے اور وہ تب سے لاپتہ ہیں۔ ہم یہاں اس لیے بیٹھے ہیں تاکہ کوئی اور لاپتہ نہ ہو۔ میرے والد لاپتہ ہوئے، لیکن کسی اور کے والد، بھائی، والدہ یا بچے کو جبری گمشدگی کی اذیت سے گزرنا نہیں چاہیے۔ آج انہوں نے ہمیں بیٹھنے سے روکا ہے، لیکن ہم اگلے ہفتے واپس آئیں گے۔ صدر طیب اردوان 2003 سے 2014 تک جب ملک کے وزیر اعظم تھے تو انہوں نے ماؤں کے ہفتہ وار احتجاج کی حمایت کرتے ہوئے وعدہ کیا تھا کہ حقیقت معلوم کرنے کے لیے ان کی مدد کی جائے گی، لیکن اب یہ واضح نہیں ہے کہ حکام سیٹرڈے مدرز کو دوبارہ جمع ہونے کی اجازت دیں گے یا نہیں۔ میں جبری لاپتہ کیے جانے والے خاندانوں کا وکیل رہا ہوں۔ مجھے ان کے دکھ کا اچھی طرح احساس ہے۔ یہ ایک نہ ختم ہونے والا سوگ ہے جس کی کوئی تعزیت بھی نہیں ہے۔ جب تک لاپتہ افراد کی باقیات نہیں مل جاتی، لوگوں کی تلاش جاری و ساری ہے۔ اس اجتماع کے خلاف عدم رواداری برداشت نہیں کی جا سکتی۔ یہ بے حسی ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ 700 ہفتے گزر جانے کے بعد بھی لوگوں کو ان کے پیاروں کے بارے میں شاید کبھی علم نہیں ہو سکے گا۔ ڈورین جونز کی رپورٹ کے ساتھ امان اظہر، اردو VOA۔ کل اقوام متحدہ کی جانب سے جبری گمشدگیوں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ پاکستان اور دنیا کے دوسرے حصوں میں اس مسئلے کے حوالے سے رپورٹس ہمارے کل کے شو میں شامل ہوں گی، اور کسی بھی وقت مزید خبروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر، جہاں آپ کے لیے معلوماتی مضامین اور دلچسپ ویڈیوز بھی موجود ہیں، اور آپ یہ شو اور اس میں شامل رپورٹس دوبارہ وہاں پر دیکھ بھی سکتے ہیں۔ دنیا بھر سے ملنے والی کچھ اہم خبروں کی جھلکیاں آج کے ورلڈ ویو میں۔ طوفان ماریا شاید امریکی تاریخ کے ہولناک ترین طوفانوں میں سے ایک کر دانا جائے گا۔ منگل کو 6 مہینے قبل پورٹوریکو میں آنے والے اس طوفان سے ہونے والی ہلاکتوں کے اعداد و شمار 64 سے بڑھ کر تقریباً 3000 تک جا پہنچے ہیں۔ پہلے سامنے آنے والے اعداد و شمار کو حقیقت سے نہایت کم سمجھا گیا تھا، اور ہلاکتوں سے متعلق نئے اعداد و شمار 2005 میں ہریکین کترینا کے سبب ہونے والی ہلاکتوں سے کہیں زیادہ ہے، لیکن یہ اب بھی تخمینہ ہے اور ہلاکتوں کی حقیقی تعداد نہیں۔ فرانسیسی صدر میکرون کا کہنا ہے کہ آنے والے مہینوں میں یورپ کے دفاع کو مضبوط تر بنانے سے متعلق منصوبے کو سامنے لایا جائے گا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یورپ محض امریکہ پر اپنے
अपनी हुकूमत के अहम फैसले और बयानात सोशल मीडिया खास तौर से ट्विटर के जरिए आवाम तक पहुंचा रहे हैं। जैसे 21 अगस्त की अपनी एक ट्वीट में पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने भारत के साथ ताल्लुकात के हवाले से बात की। अगरचे दुनिया में सरबराहाने मुमलिकत की जानिब से ये ट्रेंड नया नहीं, लेकिन पाकिस्तान के लिए ये नया ज़रूर है। इस पर पाकिस्तानी वज़ीर आज़म के हलीफ और हरीफ क्या कह रहे हैं, आइए देखते हैं। ट्विटर का मतलब ये नहीं है कि आप फिल बदी जब चाहे आप जो ज़हन में आप खड़का दें। अब आपकी बड़ी जिम्मेदारा और संजीदगी से आपको ट्वीट करना होगा, क्योंकि आपके हर लफ्ज़ को लोग देखेंगे। अब आप एक आम हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा नहीं, आप वज़ीर आज़म हैं और आपकी जो हर लफ्ज़ पर एक पॉलिसी की कासी होती है। खान साहब ने आके ही उस ट्विटर को अहमियत दी है, सोशल मीडिया को अहमियत दी है, तो मैं समझता हूँ आजकल सोशल मीडिया का दौर है, मगर मिसयूज ऑफ एवरीथिंग इज़ वेरी बैड। देखिए, पहले तो पर्चियाँ देख के पढ़ते थे। खान साहब पढ़े लिखे आदमी हैं, ऑक्सफोर्ड के माशाल्लाह पढ़े लिखे आदमी हैं। अगर वो अपना कन्वे करना चाहते हैं आपसे, अगर जो आप अभी रिपोर्ट बना रहे हैं ये मुगालबन एक दिन बाद चलेगी या 2 दिन बाद चलेगी, ये एक ऐसी चीज़ है जो इमीडिएटली लोगों तक पहुँचे विद इन सेकेंड्स। पाकिस्तान में तो किसी सरबराह हुकूमत की जानिब से सोशल मीडिया का इस्तेमाल नया है, दुनिया के लिए यह नया नहीं। पड़ोसी मुल्क भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी दुनिया के वो सरबराह मुमलिकत हैं जिनके ट्विटर अकाउंट के फॉलोअर्स की तादाद 43 मिलियन यानी 4 करोड़ से ज़ायद है। एक अंदाजे के मुताबिक नरेंद्र मोदी के फेसबुक के फॉलोअर्स की तादाद किसी भी दूसरे लीडर से ज़्यादा है। ट्विटर पर फॉलोअर्स की बात करें तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट्स ना सिर्फ आए दिन नित नई बहस को जन्म देती हैं, बल्कि इस वक्त उनके 54 मिलियन फॉलोअर्स की तादाद भी किसी भी दूसरे आलमी लीडर के फॉलोअर्स की तादाद से कहीं ज़्यादा है। सदर ट्रंप के सपोर्टर्स उनके ट्विटर के इस्तेमाल के बारे में क्या सोचते हैं, आइए देखते हैं इसकी एक झलक। President of the United States of America. आप अमेरिका के सदर हैं, आप खुद को क्यों गिरा रहे हैं, बहस तो तकरार कर रहे हैं और मज़ाक़ खेज़ बयानात दे रहे हैं। आप क्यों इतने बड़े सोशल मीडिया पर बेवकूफ़ाना हरकतें कर रहे हैं जहां आपके लाखों हामी हैं। A giant social media thing where you have millions and millions of followers. मेरे ख्याल से उन्हें आधी रात को ऐसी ट्वीट्स नहीं करनी चाहिए जिनसे मुख्तलिफ मामलात पर पिछले चंद रोज में होने वाली प्रोग्रेस ज़ाया हो जाए। हाँ, ये मज़ाक़ खेज़ है कि कुछ ट्वीट्स बड़ी तब्दीली का बायस बन सकती हैं, जैसा कि हमारी ज़राई मंडियों में या किसी की खारजा पॉलिसी में। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शहजाद अहमद, जो बाइट्स फॉर ऑल नामी एक गैर सरकारी तंजीम से मुंसलिक हैं। ये तंजीम इंटरनेट और सोशल मीडिया पर आज़ादी राय के हक के लिए काम करती है। शहजाद, शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। शुक्रिया। शहजाद, ये बताइए कि पाकिस्तान के पस मंज़र में अगर आप देखें तो इस रुझान को किस तरह से देखा जा रहा है, खासतौर से आप इसे कैसे देख रहे हैं? इसके जैसे आपने एक शुरू में बात की, इसके मुख्तलिफ पहलू हैं। हम इसको अमूमी तौर पर मुस्बत अंदाज में देखते हैं कि इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए से लोगों के पास अपने प्राइम मिनिस्टर तक रसाई हासिल करने का एक मौका मौजूद है। हो सकता है कि ट्विटर, और अगर प्राइम मिनिस्टर खुद इस अकाउंट को मॉनिटर करते हैं और खुद देखते हैं और हमें बताया गया है कि वो खुद देखते हैं, तो इस सूरत में हम समझते हैं कि ये ओपन गवर्नेंस के जो मुख्तलिफ मैकेनिज्म्स हैं उस हवाले से भी ये एक अहम पेशरफ्त है कि प्राइम मिनिस्टर खुद अपनी बात करें और कम अज़ कम वो एक्सेसिबल तो हैं एक प्लेटफॉर्म के ज़रिए से। लेकिन जैसे आपने कहा कि इसके दो पहलू हैं। एक तो मुस्बित पहलू ये है कि वो लोगों के साथ खुद राब्ते में है। जैसे केरला वाला जब उन्होंने ट्वीट किया तो उसकी ट्रांस बाउंड्री अप्रोच थी, बाहर के लोगों ने भी उसके बारे में अच्छी बातें भी की, कुछ हेट स्पीच भी हुई। हेट स्पीच के बारे में हमें फिक्र नहीं करनी चाहिए कि जो भी नफरत अंगेज कमेंट्स किए गए, क्योंकि वो तो एक शख्स की अपनी जात की अक्कासी करते हैं। लेकिन अगर इसका रिस्पॉन्सिबल यूज ना हुआ और अगर इसके ऊपर कभी इररिस्पॉन्सिबल ट्वीट कर दी गई तो उसके नुकसानात भी उतने ही बड़े होंगे। शहजाद, आपने शख्सियत के हवाले से बात की, आपने बात की कि वो खुद से ट्वीट्स करते हैं। अगर हम इमरान खान की शख्सियत को और उनके सोशल मीडिया के इस्तेमाल के रिकॉर्ड को देखें तो क्या हम तवक्को कर सकते हैं कि एक मोहतात इस्तेमाल हमें देखने को मिलेगा, या हमें अमरीकी सदर की मानिंदी कुछ फुलझड़ियाँ देखने की तवक्को होगी इसमें?
مجھے امید ہے کہ پرائم منسٹر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے استعمال کے حوالے سے بہت ذمہ دارانہ رویہ اختیار کریں گے، کیونکہ ان کے سامنے مختلف مثالیں موجود ہیں. آپ نے جیسے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ذکر کیا، یا اگر آپ پرائم منسٹر مودی کے حوالے سے بھی، تو بعض اوقات ایسی چیزیں ہوئیں کہ جن کے ان کو خود ہی نقصانات کا سامنا کرنا پڑا، اور یہ مثالیں پرائم منسٹر کے سامنے ہوں گی اور وہ اس چیز کو سمجھتے ہوں گے، اور ان کی ٹیم اس چیز کو سمجھتی ہوگی کہ کتنا رسپانسبلٹی ہے سوشل میڈیا کے استعمال کے حوالے سے. مجھے خطرہ البتہ یہ ہے کہ کہیں ان کی ٹیم اور ان کے لوگ ان کو ان کی اس استعمال پر پابندی نہ لگا دیں. اگر ایسا ہوا تو ہمارا خیال یہ ہے کہ جو ایک دروازہ ہے عوام اور پرائم منسٹر تک پہنچنے کا، وہ دروازہ بند ہو جائے گا. شہزاد، ویری کوئکلی، ہمارے پاس 45 سیکنڈز ہیں. پاکستان میں انٹرنیٹ کی پہنچ کو اور اس کے سوشل میڈیا کو استعمال کو دیکھتے ہوئے جتنا پاکستان میں ہوتا ہے، کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستانی معاشرہ اور عام آدمی اس کے لیے تیار ہے کہ ایک سربراہ حکومت ان سے براہ راست سوشل میڈیا کے ذریعے مخاطب ہو؟ اربن سینٹرز تو بہت ہیویلی کنیکٹڈ ہیں، اور آپ اب یہ بھی دیکھ لیجئے کہ مختلف پولیٹیکل آئیڈیالوجیز کی صف آرائیاں بھی موجود ہیں. ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ کہیں جو کنٹرول فریکس جو ہیں، جو کہ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں سپیچ کو، کہیں وہ اس کے اندر قدغنیں لگا کے اس میں اگر کبھی irresponsible کوئی غیر ذمہ دارانہ بات کی گئی اس سے، تو پھر اس کے نقصانات بھی ہو سکتے ہیں. شکریہ شہزاد ہمیں جوائن کرنے کا. شہزاد ہمیں جوائن کر رہے تھے اسلام آباد سے، بائٹس فار آل سے منسلک ہیں. دنیا بھر میں پانی سے منسلک مسائل پر روشنی ڈالنے کے لیے ہر سال ایک پورا ہفتہ مختص کیا جاتا ہے. رواں ہفتہ ورلڈ واٹر ویک کا ہفتہ ہے، اور پاکستان اور بھارت کے ماہرین کی ٹیمز اس وقت لاہور میں اپنے پانی کے مسائل پر بات چیت کر رہی ہیں. لیکن پانی کی کمی کے مسئلے سے صرف بھارت اور پاکستان جیسے ممالک کے عوام ہی متاثر نہیں. تقریباً 2 اشرے پہلے کی خوش سالی امریکی شہروں لاس اینجلس، لاس ویگس اور لاکھوں ہیکٹرز کی قابل کاشت زمینوں کے لیے پانی کے ایک اہم ذریعے کو ختم کر رہی ہے. لیک میڈ نامی جھیل جنوب مغربی امریکہ کی بنجر زمین کو پانی سپلائی کرتی ہے، لیکن یہ جھیل اور دریا اب تقریباً ختم ہونے کو ہیں. ماہرین اب مزید خشک مستقبل کے لیے خبردار کر رہے ہیں. پانی کے ان ذخائر کا خاتمہ امریکہ کے جنوب مغرب کے شہروں اور فارمز کے لیے کیا اہمیت رکھتا ہے، آئیے دیکھتے ہیں. لاس ویگس سے کچھ ہی فاصلے پر واقع جھیل میٹ کشتی رانی اور مچھلی پکڑنے کے لیے ایک مقبول مقام ہے. میٹ براؤڈی اور ان کے بیٹے یہاں پر فشنگ کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے. لیکن گزشتہ کچھ سالوں سے وہ دیکھ رہے ہیں کہ جھیل کی گہرائی کم سے کم ہوتی جا رہی ہے. ہم جب بھی یہاں آتے ہیں ہم فرق محسوس کرتے ہیں اور تبدیلی دیکھتے ہیں. 1930 کی دہائی میں کولوراڈو دریا کا بہاؤ روک کر بنائی جانے والی اس جھیل کی تعمیر سے اب تک بہت تبدیلیاں آئی ہیں. سب سے بڑی مغربی ریاستوں میں سے 7 میں داخل ہوتے ہوئے اس دریا کا پانی جنوب کی جانب خلیج کیلیفورنیا میں جاتا تھا، جو کبھی کبھار قصبوں اور امیر زرعی علاقوں میں تباہ کن سیلابوں کا باعث بنتا تھا. لہٰذا ہوور ڈیم کو ان سیلابوں کو کنٹرول کرنے کے لیے بنایا گیا، جس سے جھیل میٹ وجود میں آئی. اس کا پانی شہروں اور کھیتوں کے لیے اور ہزاروں میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کے کام آتا ہے. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جھیل کی سطح میں شدید کمی آئی ہے. یہ سفید رنگ کی پٹی اس کا اشارہ ہے کہ پانی یہاں ہوا کرتا تھا، اور اس کا مطلب ہے کہ اس کے پانی پر انحصار کرنے والی آبادی کے لیے مسائل زیادہ ہوئے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جھیل اپنے جنوب مغرب میں واقع صحرائی علاقے کی آبادی کی زندگی کا ضروری جز بن چکی ہے. امریکہ کے چند سب سے بڑے شہروں کا پانی کے اس ذخیرے پر انحصار ہے. یہاں آپ کے چند زرخیز ترین زرعی علاقے موجود ہیں. پھر آپ میکسیکو کو پانی مہیا کرنے کی بھی ذمہ داری رکھتے ہیں. پھر مطلب ہے کہ یہ وہ سسٹم ہے جس کی ناکامی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. تقریباً 2 اشروں کی خوش سالی کی وجہ سے یہ سسٹم اب ناکامی کے دہانے پر ہے. میٹ جھیل سطح سمندر سے 372 میٹر کی بلندی پر ابھرتی ہے، لیکن یہ اب 329 میٹر پر ہے. 320 میٹر پر پانی کی سطح گر جانے پر پانی سے بجلی بنانے کی اہلیت کو خطرہ ہوتا ہے، اور 305 پر لاس ویگس کے لیے پانی خشک ہو جاتا ہے. اس علاقے کو طویل عرصے سے خشک سالی کا سامنا ہے، حالیہ خشک سالی سے بھی طویل. حقیقت میں یہ صورتحال اشروں تک جاری رہ سکتی ہے. اور موسم کی تبدیلی کی وجہ سے مزید شدید خشک سالی کی توقع ہے.
لیکن امید ابھی بھی باقی ہے. انہیں اس کے لیے اقدامات کرنے ہوں گے، لیکن ان میں سے بہت سے اقدامات میں بھی برسوں لگیں گے اور اس پر اربوں ڈالرز خرچ آئے گا. کولوراڈو دریا پر لاکھوں لوگ انحصار کرتے ہیں. اس کا فیصلہ اب انہیں کرنا ہے کہ انہیں صحرا میں کس قسم کی زندگی چاہیے. اسٹیو بیراگونا کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل، اردو VOA. سمندروں کی تہہ میں اب بھی ایسے گمنام عجائبات ہیں جنہیں دریافت نہیں کیا گیا، اور اسی لیے ایک امریکی کمپنی نے اس گہرائی میں دور تک جانے کی صلاحیت والی آبدوز نما مشین تیار کی ہے. یہ آبدوز 5 غوطہ خوروں کو 4000 میٹر کی گہرائی تک لے جا سکتی ہے، اور اس کی پہلی منزل سمندر میں ڈوب جانے والے ٹائٹینک بحری جہاز کے ملبے تک پہنچنا ہے. اگر اس آبدوز نے گہرائی میں موجود پانی کے شدید دباؤ پر قابو پا لیا تو یقیناً یہ آبدوز ان خزانوں کو دریافت کر لے گی جو آج تک انسان کی آنکھ سے اوجھل ہیں. مزید اس رپورٹ میں. بہاماس کے پانیوں میں غوطہ خور ایک نئی آبدوز کو خودکار طریقے سے چلانے کی صلاحیت ٹیسٹ کر رہے ہیں. ٹائٹن نامی اس آبدوز کا یہ امتحان کامیاب ہو گیا تو آئندہ سال اس کی مدد سے 5 غوطہ خوروں کی ایک ٹیم سمندر کی گہرائی میں اترے گی. اس وقت یہاں محض ایک چیز پر کام ہو رہا ہے، اور وہ یہ کہ انسانوں کو لے کر اس آبدوز میں 4000 میٹر کی گہرائی میں اترنے اور پھر پانی کے انتہائی بڑے دباؤ کو جھیلنے کی صلاحیت ہے یا نہیں. ٹائٹن کی پہلی منزل شمالی بحر اوقیانوس کی تہہ اور وہاں ڈوب جانے والے ٹائٹینک بحری جہاز کا ملبہ ہے. تحقیق کاروں کو امید ہے کہ ٹائٹن سمندر کی زمین کا جائزہ لے کر ڈوبنے والے جہاز کا ایک 3D ماڈل بنا سکے گی اور اس جگہ پر بسنے والی زندگی کی معلومات کو محفوظ کر سکے گی. وہاں حیرت انگیز قدرتی وسائل ہیں. 4000 میٹر کی گہرائی میں ہائیڈرو تھرمل راداریاں ہیں جو مخصوص طور پر غیر مرئی مخلوق کی زندگیوں سے جڑی ہیں. انہیں ایکسٹریموفائلز بھی کہتے ہیں. معدنی ذخائر بہت زیادہ ہیں، مولیبڈینم بھی ہے اور تیل، گیس اور قیمتی پتھر بھی موجود ہیں. پورا سمندر حیرت انگیز چیزوں سے بھرا ہے اور یہ سب 4 سے 6000 میٹر کی گہرائی پر نمودار ہوتا ہے. اس قسم کی گہرائی میں پہنچنے کے لیے ٹائٹن کی صلاحیت کا انحصار کاربن فائبر کی اس میں موجودگی پر ہے. تاکہ ہمیں لڑکھڑانے اور ادھر ادھر چلے جانے کی فکر نہ رہے، ایک سے دوسری جگہ پر وزن کا تناسب نہ بدلنا پڑے اور جھکاؤ کی فکر نہ ہو. دراصل یہ سب یکساں طور پر دباؤ کے بارے میں ہے. کاربن فائبر کو انتہائی مضبوط بنانا ہوگا اور یہی اسے ہلنے سے بچائے گا. اس لیے مخصوص قسم کا سخت ڈیزائن تشکیل دیا جا رہا ہے. اس آبدوز کے ایک اور ورژن پر پہلے ہی کام شروع ہو گیا ہے تاکہ 6000 میٹر کی گہرائی میں پہنچا جا سکے، اور ایسا کرنے سے سمندر کی زمین کا 98% حصہ دریافت ہو جائے گا. جولی ٹابو کے ساتھ عمران جدون، اردو VOA. جناب یہ تھا آج کا ویو 360. فیڈ بیک کے لیے آئے facebook.com/VOA اردو کے پیج پر. تازہ ترین خبروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. عائشہ خالد کو اجازت دیجیے. ہیو اے نائس ایوننگ.